سابق وزیراعظم نواز شریف کے کلوز پروٹیکشن باڈی گارڈ فرید نموچی کے خلاف ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کورٹ میں جو اسالٹ یا تشدد کا ایک کیس تھا جس کا آج ٹرائل ہونا تھا، وہ ٹرائل برطانیہ کی کراؤن پروسیکیوشن سروس نے ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ہی ایک ڈرامٹک ڈیولپمنٹ میں ان کے خلاف جو کیس ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ برطانوی کراؤن پروسیکیوشن سروس نے آج ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کورٹ میں جج کو بتایا کہ وہ فرید نموچی کے خلاف جو کامن اسالٹ کا جو کیس تھا، جو پنزن چیمہ کے اوپر جو انہوں نے تھوک پھینکی تھی اللیجڈلی، اس کے اوپر جو کیس بنایا تھا، وہ کیس کراؤن پروسیکیوشن سروس نے بتایا کہ وہ اب اس میں ریئلسٹک چانس نہیں ہے کہ وہ فرید نموچی کو سزا ہو، لہٰذا انہوں نے وہ کیس یہاں پر ختم کر دیا ہے۔ اس سال اپریل میں فرید نموچی کو چارج کیا گیا تھا، اور چارج یہ تھا کہ جو پچھلے سال 16 سپٹمبر کو فرید نموچی نے اس وقت پنزن چیمہ کے اوپر تھوک پھینکی مبینہ طور پر، جب جو انہوں نے اپروچ کیا تھا سابق وزیراعظم نواز شریف جو اس وقت لندن میں رہتے تھے، اور ان سے سوال پوچھے تھے، اور جب یہ سوال انہوں نے پوچھا اس پر جو ویڈیو میں یہ دیکھا گیا تھا کہ فرید نموچی نے اپنی ونڈو گاڑی کی نیچے کی اور دیکھا گیا کہ انہوں نے اس کے اوپر تھوک پھینکی تھی، لیکن وہ کیس آج یہاں پر ختم کر دیا گیا۔ فرید نموچی کے وکیل ہیں بیرسٹر معین خان جو اس کیس میں ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ معین صاحب، ویڈیو تو ہم نے دیکھی، ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا، لیکن آج یہ ہوا کیا، کراؤن پروسیکیوشن سروس نے یہاں پر کیس ختم کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو کیس تھا اس کو کہتے ہیں اسالٹ آف کیس سیکشن 39 کرمنل جسٹس ایکٹ 1988 کے اندر۔ یہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے جس میں ہم کچھ چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک یہ چیز کہ جو قانون ہوتا ہے تھوڑا سا اس کی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں، یہ میڈیا ٹرائلز کی طرح اوپن اینڈ شٹ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ نیور گیو اپ، یو اینالائز دا سچویشن، یو کیپ آن ٹرائنگ۔ ایز لائرز، ایز سولسٹرز، ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری جاب ہے کہ ہم اپنے کلائنٹ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں، آخر تک پروٹیکٹ کریں۔ اور اس کیس میں جو ہے ایونچولی وی ور ریڈی فار اے ٹرائل، ہم ٹرائل کے لیے ریڈی تھے، اور جو ہمارے کلائنٹ تھے ہی واز مینٹیننگ ہیز انوسینٹ، اور ہم پوری اپنی بیسٹ آف آر کیپیسٹی ہم اس کی تیاری کر رہے تھے۔ ہم نے کافی ٹیکنیکل ایشوز اس کیس میں ریز ہم کر رہے تھے، ان یوزڈ کیا ہوتا ہے، انیشل ڈسکلوجر کب دیا جائے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جو کراؤن پروسیکیوشن سروس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب ان کے پاس انف ایویڈنس ہوتا ہے وہ چارج کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ ریویو بھی کرتے رہتے ہیں، اور ان کو اپنے کورٹ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو میٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کیس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایویڈنس وچ شوڈ میٹ دا تھریش ہولڈ آف اے ریئلسٹک پراسپیکٹ آف سکسیس، آسان زبان میں کہ وہ اینالائز کرتے ہیں، ریویو کرتے ہیں کہ کیا ہمارا کیس ابھی بھی اتنا مضبوط ہے کہ ہم اس کو لے کے آگے چل سکتے ہیں، اور اگر اس ریویو میں ان کو لگے کہ ایسا پاسبل نہیں ہے تو آپ جو ہے دیٹ کیس کین بی ڈسکنٹینیوڈ، جو کہ اس کیس میں دیکھنے میں آیا۔ اچھا، یہ تو ہم نے دیکھا کہ اب کراؤن پروسیکیوشن سروس کہہ رہی ہے کہ اس میں ریئلسٹک پراسپیکٹ نہیں، فرید نموچی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو حالات ہیں ہمیں نہیں لگتا کہ ان کو سزا ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج سے صرف چند مہینے پہلے یہیں پر کراؤن پروسیکیوشن سروس کے جو وکیل جہاں پر آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ انہیں 100% یقین ہے کہ ان کو سزا ہو جائے گی، اور یہ کہ ان کو ریئلسٹک ان کے پاس چانس ہے کہ وہ سزا ہو جائے گی۔ بدلا کیا ان بٹوین؟ کیا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مینیپولیشن تو نہیں ہوئی؟ دیکھیں جی، یہ ایک لیسن ہے جس میں آپ سیکھ سکتے ہیں، آبزرو کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک سچویشن کو اسیس کرتے ہیں، کیس کو اسیس کرتے ہیں ایک ٹائم کے اوپر، اور ایک فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ریئل لائف میں۔ ریئل لائف میں ڈائنامک اسیسمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ آپ کیس کو ساتھ ساتھ اینالائز کرتے رہتے ہیں، کیس کے اندر آپ انگیج ہوتے ہیں، آپ مزید ایویڈنس مانگتے ہیں، اپنے آپ نظریہ بھی دے سکتے ہیں، اپنا ایویڈنس ساتھ دیتے ہیں، اور اگر آپ کی جب فیور میں چیزیں آتی ہیں یا آپ کو لگتا ہے کسی کو کہ بھی چیزیں اس طرح نہیں ہوئی تو پھر یہ ڈیسیجنز ریورس ہو جاتے ہیں۔ سو جو اس میں جو میرا جو پوائنٹ میں ایمفسائز کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں کہ اسیس کرتے رہنا چاہیے۔ مینیپولیشن اور یہ ساری اگین میں بات کر رہا ہوں، تھوڑا یہ ہمارے بیڈ لک ہے کہ میڈیا ٹرائلز، ٹک ٹاک، فیس بک اور سارا کچھ بیٹھ کے وہیں پہ لوگوں کو سزائیں ہو جاتی ہیں، وہیں لوگ گناہگار اور بے گناہ ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں۔ ریالٹی جب آپ دیکھتے ہیں تو ریالٹی ایسے نہیں ہوتا، اور ہمیں ٹرسٹ ہونا چاہیے سسٹم کے اوپر۔ دیکھیں معین صاحب، جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی، آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی، ویڈیو وائرل ہوئی، اس کے بعد کچھ عرصے بعد کراؤن پروسیکیوشن سروس نے چارجز انہوں نے انٹروڈیوس کیے، اناؤنس کی، لیکن جو ویڈیو سامنے آئی، آپ کو پتہ ہے، آپ نے تو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ تو کھیل لیا، اچھا ویڈیو میں تو آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا۔ اب کراؤن پروسیکیوشن سروس نے اسی ویڈیو کے اوپر ریلائی کیا، اور دوسرا کیا ایسا بدلا کیا ان 3-4 مہینوں میں، ایون آن ٹیکنیکل گراؤنڈ کے پھر کیس ڈراپ ہو گیا؟ دیکھیں شاہ جی، میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ ایک کلاسک اگزامپل ہے
کہ وائی میڈیا ٹرائلز شوڈ ناٹ ہیپن. ویڈیوز، ٹک ٹاک، سوشل میڈیا، فیس بک، آپ ان کے اوپر حتمی چیزوں کا فیصلہ نہیں کر سکتے. ریئل لائف جو ہے اس کے اندر کئی مسائل ہوتے ہیں. کیا ہوا، کب ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کہاں ہوا، کس نے کیا، کیا قانون کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، ایویڈنس کے اندر کوئی اس کو لینے میں کوئی اس میں دشواری تو نہیں ہے، کیا ایویڈنس ایڈمیسیبل ہے کہ نہیں ہے. بے شمار چیزیں ہوتی ہیں یہ جو ہے جس کو ہم نظر انداز کر کے اور ہم لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر سم ٹائمز. اور یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے انلیس کہ کورٹ کسی کو فائنڈ گلٹی کرے اینڈ دین یو موو آن. اور آپ کہیں کہ جی ناؤ وی ریئلائز اے پرسن از اے بیڈ پرسن. جی اچھا، جو کمپلیننٹ تھی پنزنی چیمہ، وہ بڑی ہائیلی رسپیکٹڈ سینٹرل لنڈن میں ایک بینک میں کام کرتی ہیں، بڑی ان کی اچھی سینئر پوزیشن پہ کام کرتی ہیں. اس دن جو 16 سپٹمبر کو جو واقعہ پیش آیا، پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، انہوں نے تو ایک سوال پوچھا تھا، لیکن جو وہاں پر جو ہوا کیا وہ ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں، ایک بات کی تو کیٹیگوریکلی ہم اس پہ کلیئر ہیں، مذمت کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایکٹ آف وائلنس یا ڈس ریسپیکٹ ایبسلیوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے، نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارا یہ مطلب ڈے ون سے ایون یہاں پہ یو کے سسٹم کے اندر بھی ایک ہے کہ آپ کسی کے کریکٹر کو آپ بلا وجہ اٹیک بھی نہیں کر سکتے. اور اس میں ہمارے پاس یہ بھی ایک لیسن ہے کہ ہمیں ود ان دا لائنس، ود ان دا رولس ہمیں رہ کے چیزوں کو ہم نے ان کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. ہر ایک کی رسپیکٹ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. کسی کی بھی کوئی ڈس رسپیکٹ جو ہے وہ مقصد نہیں ہوتا، نہ ہونا چاہیے اور نہ یہ ایکسیپٹیبل کوئی چیز ہے.